کتب حدیث کی انواع اور اقسام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ویسے تو سامعین، کتب حدیث کی جو اقسام اور انواع ہیں وہ بہت ساری ہیں، جن تمام کو یہاں پر لانا یقیناً جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ چند ایک اہم ترین جو کتب حدیث کی اقسام ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ مشہور کتب ہیں اور ان کے مصنفین بڑے مشہور ہیں، ان کا تعارف اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عام طور پہ نام سنا ہوگا، صحیح بخاری آپ کہتے ہیں، صحیح مسلم کہتے ہیں۔ تو صحیح کسے کہا جاتا ہے؟ جس کتاب کے مصنف نے صرف صحیح حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہو اور حدیث صحیحہ کا التزام اور انتظام کیا ہو تو اس کتاب کو کہا جاتا ہے صحیح۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور کتاب ہے صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور دوسرا لفظ ہے وہ جامع، آپ نے سنا ہوگا۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں کہ مصنف نے 8 عنوانوں کے تحت احادیث لائی ہوں، 8 عناوین کے تحت حدیث کو لایا جائے، اور وہ 8 عناوین کیا ہیں؟ نمبر 1 سیر، نمبر 2 آداب، نمبر 3 تفسیر، نمبر 4 عقائد، نمبر 5 فتن، نمبر 6 احکام، نمبر 7 اشراط اور نمبر 8 مناقب۔ یہ 8 عناوین ہیں جہاں پر احادیث اس ترتیب کے ساتھ لائی جاتی ہیں تو انہیں جامع کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 سنن۔ یہ جامع میں جامع ترمذی سیاستہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، ہمارے دورہ حدیث شریف کے جو طلباء ہیں انہیں پڑھائی جاتی ہے آخری سال میں۔ اس کے بعد سنن ہے، جس کتاب میں فقط احکام کے بارے میں حدیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہوں، حدیث لائی گئی ہوں تو اسے سنن کہا جاتا ہے۔ جیسے سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ سنن کی، یہ بھی ہمارے دورہ حدیث شریف کے اندر جو ہے ہمارے جو مروجہ نصاب ہے اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مسند شریف۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں ترتیب صحابہ کے ساتھ حدیث لائی گئی ہوں، صحابہ کی جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ خاطر جس میں رکھا گیا ہو جس کتاب میں، تو اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترتیب صحابہ کے حوالے سے جو بڑی مشہور ترین اور سب سے بڑی جو مسند ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، جو آج ہمارے بڑے بڑے جو اسلامی کتب خانے ہیں وہاں پر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد موجم، جس کتاب میں صحابہ کی بجائے ترتیب شیوخ سے جو ہے وہ احادیث لائی جائیں تو انہیں موجم کہا جاتا ہے، جیسے موجم طبرانی ہے۔ اس کے بعد مستخرج، جس کتاب میں کسی اور کتاب کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ان حدیث کو مصنف کتاب کے شیخ یا شیخ الشیخ جو ہیں ان کی اسناد سے وارد کرتا ہے تو اس حدیث کو مستخرج کہا جاتا ہے، جیسے مستخرج لابی نعیم۔ اس کے بعد مشہور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مستدرک، جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان حدیث کو لایا جائے جو ان ابواب میں کسی اور مصنف سے رہ گئی ہوں، مصنف نے لکھی لیکن وہاں اس چیپٹر میں وہ حدیثیں نہ آ سکیں تو انہیں مستدرک کہا جاتا ہے، جیسے امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین ہے۔ اور اس کے بعد ایک مشہور لفظ ہے وہ اربعین، آپ سنتے ہیں اربعین، جس کتاب میں 40 حدیث ہوں تو اسے اربعین کہا جاتا ہے، جیسے اربعین نووی۔